بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ معارف و مسائل، پیج 439۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، بیٹھے تھے تیرے در پہ زمانہ لیے ہوئے۔ معارف و مسائل، ویلاگ نمبر 2، پیج 439۔ اس آیت میں جو وصیت کرنا اس مرنے والے پر فرض کیا ہے، جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہے، اس حکم کے 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کی ترکہ میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی نصیحت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ تیسرا یہ کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ ان 3 احکام میں سے پہلا حکم تو اکثر صحابہ و تابعین کے نزدیک آیت میراث سے منسوخ ہو گیا۔ ابن کثیر نے، طبسی، حاکم وغیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ اس حکم کو آیت میراث نے منسوخ کر دیا، یعنی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیب مفروضہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک دوسری روایت میں اس کی یہ تفصیل ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا ہے جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں، ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے۔ لیکن بعد جماع امت یہ ظاہر ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں، ان کے لیے میت پر وصیت کرنا کوئی فرض و لازم نہیں، اس لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہی ہوگی، یعنی بشرط ضرورت صرف مستحب رہ جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ نمبر 2۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے، آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں۔